اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماں اور بہنوں، رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی بعض اعمال جنہیں دین کا حصہ بنا کے دین میں شامل کر دیا گیا، حالانکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان میں سے ایک عمل صلاۃ الرغائب، ایک اضافی نماز کے نام سے اس مہینے میں ایک بدعت جاری کی گئی۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر رجب کے کنڈوں کے نام پر دین کے اندر ایک اضافہ کیا گیا۔ پیارے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص جتنا بھی خوبصورت اپنی سوچ کے مطابق عمل بنا لے اور کر لے، جب تک اس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور میرا عمل موجود نہیں فہو رد، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں بلکہ مردود ٹھہرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کو ماننا اور ان پر ایمان رکھنا یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ ان معجزات کا انکار حقیقت میں اللہ رب العزت کے قرآن کا انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا انکار ہے۔ اس لیے اہل سنہ ان تمام معجزات کو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے عطا فرمائے، وہ ان تمام معجزات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت میں ان کا ذکر ہے، اور اس میں اپنی طرف سے نہ تو کوئی معنی بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تعویل اور توجیہ اپنے پاس سے پیش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک بڑا عظیم معجزہ جسے معراج کہا جاتا ہے،
کہ رب کائنات نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو زمین کا ہی ایک لمبا سفر نہیں بلکہ آسمانوں کی اللہ نے سیر بھی کروائی۔ پیارے بھائیوں، وہ اتنا لمبا سفر جو زمینی اعتبار سے اس وقت کے جو ذرائع سفر تھے ان کے حساب سے وہ کچھ 40 دن کا ایک جہت کا سفر، اور آنے جانے کا سفر اگر لگایا جائے تو وہ تقریباً 2 مہینوں سے زیادہ وقت کا سفر، اور پھر بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک، یہ سارا رات کے ایک حصے میں یہ بہت بڑا معجزہ تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں یہ معجزہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکی دور میں عطا فرمایا، لیکن کس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کس مہینے کی کس تاریخ کو یہ معراج کروائی گئی، اس کا تعین نہ تو قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی ذخیرہ احادیث میں کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا تعین موجود ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی راتوں سے الگ سے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی کہ معراج والی فلاں رات ہے جب مجھے اللہ نے معراج کروائی، لہٰذا اس فلاں رات میں آپ نے ساری رات عبادت کرنی ہے، آپ نے چراغاں کرنی ہے، لائٹنگ کرنی ہے، یا مختلف جو اعمال آج ہمارے ہاں رائج ہے، اگلے دن کا روزہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کی کوئی عبادت محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جو بات معروف ہے کہ 27 رجب کی رات یہ معراج کی رات ہے، میرے پیارے بھائیوں اس کا تعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لہٰذا اپنے پاس سے میرے پیارے بھائیوں جب بھی ہم کوئی عمل کریں گے اس کو نیکی سمجھ کے کریں گے، عبادت سمجھ کے کریں گے، اللہ کا قرب اور تقرب پانے کے لیے کریں گے، اسے ہی بدعت کہا جاتا ہے۔ اور محبوب کبریا ہر خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں سب سے بدترین امور وہ ہیں جن کو دین کے اندر ایجاد کر کے شامل کر دیا جائے، اور یہ بدعات سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ پیارے بھائیوں، ہر رات ہی بندہ مومن کے لیے رب کا قرب پانے کی رات ہے، اللہ سے معافیاں مانگنے کی رات ہے۔ لوگوں کو چند راتیں سال کے اندر مخصوص کر کے عبادت پہ لگا دیا گیا کہ بس فلاں فلاں چند راتیں آپ عبادت کر لو، جاگ لو، اور ان کے اتنے فضائل من گھڑت اتنے قصے بیان کر دیے گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بس ہم نے سال میں یہ 2-4 راتیں جاگ لیا، عبادت کر لی، اب ہمیں نہ تو نمازوں کی ضرورت، نہ ہمیں روزے کی ضرورت، نہ ہمیں صدقات و خیرات زکوٰۃ کی ضرورت، نہ ہی ہمیں کوئی اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت، بس ہم تو بخشے گئے اور ہمیں وہ کچھ نصیب ہو گیا جو شاید کسی بک کو بھی نہیں ملا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا غلو اور مبالغہ ہے جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا۔ فرمایا لوگوں مبالغہ آرائی سے بچ جانا، لوگوں غلو سے بچ جانا، یہ دین میں غلو نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے بھائیوں، آپ اس حوالے سے بے شمار داستانیں سنیں گے، لیکن جو اصل میرے اور آپ کے لیے اس میں دروس ہیں، اسباق اور عبرت کا سامان ہے، آئیے اس پہ غور کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیکھ کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ اس معراج کے قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب کائنات اللہ رب العزت کی صفت علو کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر رب کائنات ہر جگہ موجود ہوتے تو پیارے بھائیوں پھر معراج کا کوئی مطلب نہیں تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، مجھے معراج کے لیے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ قرآن بتاتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ لوگوں یہ عقیدہ کہ رب کائنات ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، میرے پیارے بھائیو یہ اہل السنہ کا عقیدہ نہیں، یہ کفری عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ حلولیوں کا عقیدہ اور صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں 7 زمینیں اور پھر 7 آسمان، ان 7 آسمانوں سے اوپر یہ سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی اوپر ساری کائنات سے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر الرحمن علی العرش استوى، رحمان اس عرش پر مستوی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کیفیت کو رب کائنات نے نہیں بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے اس کیفیت کو نہیں بتایا، لیکن میرا اور آپ سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت وہ بلند ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ کی صفت، اللہ کے ناموں میں یہ اللہ رب العزت کا نام العلی جو سب سے بلند ہے، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، سب سے بلند، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں وہی وہ ذات ہے جس کی طرف لوگوں کے نیک اعمال چڑھتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیے، اور میرا نکاح اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے میرا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی عقیدہ صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ۔ صحیح مسلم میں روایت ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس ایک دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری اٹھا کے لے گیا، مجھے پتا چلا، میں آخر انسان ہوں، غصہ آیا اپنے مال کے ضیاع پر، یا رسول اللہ میں نے اس لونڈی کو تھپڑ مار دیا، اب میں بڑا پریشان ہوں، اس بات پر نادم ہوں کہ رب کائنات مجھے معاف فرما دے، یا رسول اللہ اس کی معافی کا راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی کو میرے پاس لاؤ۔ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ اس لونڈی کو اللہ کے رسول کے پاس لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا این اللہ، تو بتا اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، قالت فی السماء، اللہ اوپر، آسمانوں سے اوپر۔ پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، آپ اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاویہ اعتقها فانها مؤمنہ، معاویہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے، مومنہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات انسانوں سے جدا، اپنی مخلوق سے جدا، یہ جو نظریہ ہے کہ ہر دل میں رب رہتا ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، پتے میں، پھول میں، درخت میں، ہر چیز میں اللہ ہے، میرے پیارے بھائیوں یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں، یہ اہل السنہ کا نظریہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ عقیدہ نصیب فرمائے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اس لیے کہ عقیدہ ہی اصل بنیاد ہے۔ دوسرا، اس معراج کے قصے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت کلام کا اس بات ہوتا ہے کہ رب کائنات جب چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے وہ کلام فرماتا ہے، اور قرآن مجید اللہ کا حقیقی کلام ہے۔ پیارے بھائیوں،
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا منہم من کلم اللہ، رسولوں میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. بعض رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمائی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اللہ نے جن رسولوں سے کلام فرمائی ان میں جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب آدم علیہ السلام، ان رسولوں سے اللہ رب العزت نے کلام فرمائی. صحیح بخاری کی روایت، معراج کے موقع پر جب نمازوں کو اللہ رب العزت نے فرض کیا، 50 نمازیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے پاس سے گزرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا، نمازوں کے متعلق بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور اللہ سے جا کے تخفیف کا سوال کر لو. میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اتنی نمازوں کی تیری امت طاقت نہیں رکھے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ سے سوال کیا. رب کائنات نے نمازیں کم کی. یہ بار بار آنا جانا اور جا کے اللہ سے سوال کرنا، رب کائنات کا نمازوں میں تخفیف کرنا. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے جس سے اس بات پر دلیل لی گئی ہے کہ رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائی. پیارے بھائیوں، رب کائنات کا کلام ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے صفت کلام کا اس بات کہ رب کائنات کلام فرماتے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کو کیا دیکھا ہے. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، هل رأى محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام المؤمنین ہمیں ایک بات تو بتائیے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم تمہارے اس سوال پر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ کی قسم جو شخص تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے فقد کذب علی اللہ، وہ انسان جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. ہاں، رب کائنات جنت میں دیدار کروائیں گے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو رب کائنات اہل جنت کو نصیب فرمائیں گے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں، لیکن معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں کروائی گئی. آپ کی جسم اور روح دونوں کو کروائی گئی. صرف روح کی معراج نہیں بلکہ اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا جسم اور روح دونوں کو بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروائی گئی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد کی اللہ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر کی روایت فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے خود سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نور انا اراہ، کہ ابو ذر میں اللہ رب العزت کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے. میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کا غلو کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر آپ کی شان میں مبالغہ کرنا کہ وہ جو احد اور احمد کا فرق ہے اسے ختم کر دینا، کہ ایک ہی ہو گئے احد اور احمد، دونوں میں کوئی فرق نہ رہا. قرآن مجید پہ آپ غور کیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، عبد کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، یہ مقام تعظیم تھا، آپ کی زندگی کا ایک عظیم معجزہ اور آپ کے رتبے اور شان کا تذکرہ تھا، لیکن رب کائنات نے آپ کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا بعبدہ، اپنے عبد کو، بندے کو، اور پیارے بھائیوں مخلوق کی سب سے بڑی عظمت اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبودیت ہے، اس کی عبادت ہے۔ اس لیے قرآن مجید پہ آپ غور کیجئے، جہاں بھی اللہ کے نبی کی شان کی بات آئی، تبلیغ کی جو ایک ذمہ داری تھی آپ کے کندھوں پر، اس کی ادائیگی کے بیان کا ذکر آیا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہو کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن مجید کے چیلنج کا جب رب نے تذکرہ کیا کہ رب کائنات نے اپنا وہ قرآن جو چیلنج ہے تمام انسانیت کے لیے کہ اس جیسی 10 آیتیں بنا کے دکھائیں، فرمایا وہ کس پہ اتارا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر جو قرآن اتارا ہے، عبد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر کہ جنہوں نے الہ اللہ رب العزت کی ذات اور جناب عیسیٰ دونوں کے فرق کو ختم کر دیا تھا، دونوں کو ایک ہی بنا دیا، اللہ کے نبی نے امت کو فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، لوگوں میری شان میں وہ غلو نہ کرنا، مبالغہ آرائی نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے کی، مجھے جو رب نے شان دی ہے وہی بیان کرنا، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا عبد کہنا، بندہ کہنا، میں اللہ کا عبد ہوں اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے جن چیزوں کا اثبات ہوتا ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، آپ باقاعدہ جنت میں داخل ہوئے، جہنم کے مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ اللہ کی مخلوق ہیں، پیدا کی جا چکی ہیں اور موجود ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، لوگوں اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اعدت جو تیار کر دی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اور جنت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، لوگوں اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اللہ نے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا جانے لگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چھاپ کیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، ایک سونے کا برتن لایا گیا مملوءۃ بایمان، جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، فغسل قلبی، میرے دل کو دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ پیارے بھائیوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی ملاقات کے لیے معراج کے لیے لے جایا گیا۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں ایک بہت بڑا سبق اور درس یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے دل کو دیکھیے، دل کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ کامیابی اللہ نے اس دل پہ عطا کرنی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، لوگوں کامیابی نہ بیٹوں کی وجہ سے ملے گی نہ مال کی وجہ سے ملے گی، اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی اس انسان کا مقدر بنے گی جو رب کے سامنے یہ صاف اور شفاف دل لے کے آئے گا، قلب سلیم لے کے آئے گا، یہ صاف ستھرا دل لے کے آئے گا۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا بغض ہے، کیا کینہ ہے، کیا یہ خواہشات، اور اس انسان نے اپنے دل کو کس غلاظت سے بھرا ہوا ہے، جبکہ میرا رب دیکھتا ہے، وہ نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ مالوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ رب کائنات کو دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دل کو اللہ صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم تحفے عطا کیے گئے۔ بعض روایات میں ایک چوتھے کا بھی تذکرہ ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں 3 جو تحائف اللہ کے نبی کو دیے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلی چیز جو معراج کے موقع پہ عطا کی گئی، الصلوات الخمس، لوگوں 5 نمازیں اللہ رب العزت نے مجھے معراج کے موقع پہ عطا کی۔ اور یاد رکھیں عبادات جتنی بھی ہیں سب کا حکم اور آرڈر اللہ نے زمین پہ اتارا ہے، لیکن اس نماز کے لیے آپ کو 7 آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا ہے، معراج کروائی گئی، اور اتنا عظیم یہ تحفہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ پیارے بھائیو، اس نماز کو پڑھنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا اللہ رب العزت اسے ایسے ہی دنیا آخرت میں بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کی اللہ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ رب نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا، اے میرے محبوب میں نے 50 فرض کی تھی، لیکن بار بار آپ کے سوال سے اللہ نے 5 کر دی، لیکن فرمایا کہ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، تیری امت کے لوگ پڑھیں گے 5 ہی، لیکن میں انہیں 50 کا ہی اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ ہر نماز 10 گنا پڑھیں گے، روزانہ 5 اور کم از کم 50 نمازوں کا اجر، اور اگر باجماعت پڑھیں گے تو ایک نماز کو اللہ 27 درجے اور بڑھا دے گا۔ اور اگر مسجد نبوی میں اللہ نصیب فرما دے، اللہ ہر ایک کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، وہاں ایک نماز عام مساجد سے 1000 نماز سے زیادہ اجر اور ثواب کا باعث۔ اور اگر رب کائنات انسان کو ایک نماز مسجد اقصی میں نصیب فرما دے، اللہ اسے رہائی نصیب فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو اللہ اسی قوت اور شان نصیب فرمائے کہ یہودیوں کے نرگے سے اسے آزاد کروائیں۔ اس میں ایک نماز عام مساجد سے 250 نمازوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر مسجد حرام جہاں سے آپ کی معراج کا آغاز ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں ایک نماز عام مساجد سے 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین کی اللہ نمازیں نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، یہ سعادت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اس نمازوں کی اللہ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کریں۔ نماز کی فکر سب سے بڑی فکر ہو، سب سے پہلے نماز، اہم کام نماز۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو یہ پیغام دیتے، اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے امت کو یہ سبق دے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ سنت کے مطابق اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے وہاں معراج کے موقع پہ جو تحفہ دیا گیا، خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ وہ 2 نور ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ ایک سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے، جب تک سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں آپ کی نماز ہی نہیں۔ ایک یہ نور ہے، اور دوسرا نور جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ انسان جب فاتحہ پڑھتا ہے ایک ایک آیت پر میرا اللہ جواب دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں جو دعائیں ہیں، انسان جب مانگتا ہے اللہ جواب بھی دیتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ 2 آیتیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو بندہ رات کو یہ پڑھ کے سو جائے کفتاہ، ہر چیز سے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو معراج کے موقع پہ دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، غفر، فرمایا بخش دیا گیا وہ شخص، من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، المقحمات، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا،
مشرک کی اللہ نے کوئی معافی نہیں رکھی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہمیں موحد بنائے، عقیدہ توحید نصیب فرمائے. اللہ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے اسماء کے حوالے سے اور اس کی بندگی اور عبادت میں اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر ہمیشہ زندہ رکھے اور اسی پر ہی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد کرداروں کے کچھ انجام بھی دکھائے گئے، جن میں پہلے نمبر پر دنیا کے اندر سود کھانے والا، سود خور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پر میں نے ایک شخص کو ایک نہر میں غوطے کھاتے دیکھا. وہ ڈوب رہا ہے اور تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھتا ہے. وَيُلْقَمُ الْحِجَارَ، اس کے منہ پہ پتھر مارے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون ہے جس کے منہ پہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور غوطے کھا رہا ہے؟ دوسری روایت میں الفاظ ہیں خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے، خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے. تو مجھے بتایا گیا آکل الربا، یہ دنیا میں سود کھانے والا، یہ سود خور کا یہ انجام ہے. اللہ رب العزت ہمیں سود کی لعنت سے اللہ محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کئی مرتبہ زنا کرنا، بد کرداری کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود خور کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. سود خور اللہ سے دعائیں کرے، رو رو کے مانگے، بیت اللہ کے غلاف کو چمٹ کے مانگے، جواب آتا ہے تمہارا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا. جب تک یہ حرام اس وطن سے نکلے گا نہیں، اللہ دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت ہمیں سود کی لعنت سے اللہ محفوظ فرمائے. اور یہ ایسا جرم ہے جس میں کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، کسی طرح بھی اس کام میں معاونت کرنے والا، صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے ہم سوا، یہ سب کے سب اللہ کے ہاں برابر ہیں. رب کائنات ہمیں اس جرم سے اللہ محفوظ فرمائے. پیارے بھائیو، دوسرا جو انجام بدترین آپ کو دکھایا گیا معراج کے موقع پہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون ما لا یفعلون، جو لوگوں کو وہ باتیں کہتے تھے جن پہ ان کا عمل نہیں تھا. وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، یہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ ان کا جرم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے کردار کو بھی اللہ سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو دعوت دی ہے آپ نے اس پہ عمل بھی کیا، اس لیے سب سے بڑی دعوت عمل کی دعوت اور کردار کی دعوت ہے. قرآن میں اللہ نے یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کرام کا کردار، ان کا عمل، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی دعوت کے مطابق اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، تیسرا جو منظر آپ نے دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخنوں کو اللہ نے تانبے کا بنایا ہے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، فرمایا اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کے گوشت کو بھی نوچ نوچ کے ادھیڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کر کے اور ان کے عیبوں کی پیچھے پڑنے والے. فرمایا یہ وہ غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے بد نصیب جو لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے آج یہ لوگوں کا دنیا میں گوشت کھانے والے غیبت کر کے اللہ نے ان کے ناخنوں کو تانبے کا بنا دیا جس سے اپنے ہی چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں.
اور چوتھا منظر جو اللہ کے رسول کو وہاں دکھایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دیکھا، بڑا ہولناک منظر، اور میں نے وہاں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ فرمایا جرم کیا ہے؟ فرمایا تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان، ناشکری کی وجہ سے، فرمایا اللہ کی بھی ناشکری کرنے والی، بے بہا نعمتوں کے باوجود کبھی زبان سے اللہ کا شکر نہیں نکلا، اور خامد کی پوری زندگی کی محنت اور خدمت کے باوجود کبھی بھی خامد کا شکر ادا نہیں کیا۔ خامد کی بھی ناشکری کرنے والیاں، اللہ کی بھی ناشکری کرنے والیاں، فرمایا اس وجہ سے میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا۔ معراج کے موقع پہ جناب خلیل اللہ نے اللہ کے نبی کو ایک پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرے منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنا، اور اپنی امت کو بتانا ان الجنت، بے شک جو جنت ہے، طیبۃ التربہ، مٹی بڑی زرخیز ہے جنت کی، عذبۃ الماء، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، لیکن قیعان ہے چٹیل میدان، اور وہاں درخت آپ نے خود لگا کے آنے ہیں۔ اور جنت کے درخت کس سے لگیں گے؟ کہا اپنی امت کو بتانا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ۔ اور ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا چاہتے ہو کہ اس جنت میں درخت لگیں تمہارے لیے تو اپنی امت کو کہنا کہ اپنی زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ معراج کے موقع پر یہ جو میرے اور آپ کے لیے دروس اور اسباق ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی میں ان اعمال کو اللہ اتارنے کی توفیق بخشے، بدعات اور خرافات سے اللہ محفوظ فرمائے، غلوب سے اللہ رب العزت بچائے، اور دین کے اندر وہ دین کے نام پر جو اضافے کر دیے گئے، حالانکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک کہا کرتے تھے لوگوں، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ نے اس وقت مکمل کر دیا، اور مکمل وہ ہوتا ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکے، نہ مرضی کا کچھ داخل کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے اتارا ہے لوگوں اسے سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے مت بھاگو، یہ ہدایت اور نجات کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔